محمد سلیم صدیقی جونیجو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز میں شیطان کے وسوسے سے کیسے بچے؟ نماز میں شیطان کے وسوسے سے بچنے کا ایک ہی علاج ہے کہ پوری زندگی کے لیے 24 گھنٹے کے لیے وسوسوں سے بچا جائے، صرف نماز میں نہیں، 24 گھنٹے وسوسوں سے دور ہو جائے آدمی۔ وہ کب ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے امتحان کے لیے اس کے دل کے نیچے، لیفٹ سائڈ پر دل کے نیچے 2 انچ نیچے دل کے خناس رکھا ہوا ہے۔ اس کی شکل جو ہے ہاتھی جیسی ہے، اور اس کا جو ٹرنک ہے، یعنی اس کا جو کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں، سونڈ، اس کا جو سونڈ ہے وہ انسان کے دل کے اوپر ہے۔ اس کے اندر سے نار نکلتی رہتی ہے، اسی کے اندر سے وسوسے آتے ہیں، سمجھے آپ؟ اچھا، جب تو اللہ اللہ کرے گا یا نماز پڑھے گا تو اس وقت وہ وسوسے ڈالنے کا کام کرتا ہے کہ ابھی اللہ کی طرف جانا چاہ رہا ہے، اس کو گھیرو، سمجھ گئے؟ اس کو گھیرو۔ نماز سے وسوسے بچنے کا علاج کوئی نہیں ہے، وسوسوں سے بچنے کا علاج ہے۔ نماز میں تو ہر وقت ڈالے گا وہ، کیونکہ نماز میں وسوسے ڈالنے کے لیے تو بیٹھا ہے وہ۔ اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ دیکھ بھائی میں نماز پڑھ لوں پھر وسوسے ڈال لینا، ایسا نہیں ہے۔ اس کا کام ہی یہی ہے۔ اب اگر تو وسوسوں سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو تجھے خناس سے نجات حاصل کرنا پڑے گی۔ جس طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے گال بلیڈر میں سٹونز ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا علاج نہیں ہے، اب یہ گال بلیڈر نکلوا دو۔ اسی طرح یہ جو خناس ہے یہ کبھی پاک نہیں ہوتا، نہ کبھی یہ مرتے نہیں ہیں، یہ مرتے نہیں ہیں، نہ یہ پاک ہوتے، تو پھر اب ان سے چھٹکارا کیسے ہو؟ جب سینے میں نور کی بہتات ہوتی ہے، اللہ کا نور چاروں طرف سینے میں گھوم رہا ہے، تو اس نور کی گرمی اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ اس نور کی گرمی، اور یہ وہ سینہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، یہ سینہ چھوڑ کے بھاگ کدھر جاتا ہے؟ پھر یہ ڈھونڈتا ہے عورتوں کو، سب سے پہلے کون سی عورتوں کو؟ جو بہت زیادہ غیبتیں کرتی ہیں، چغل خوریاں کرتی ہیں، گھروں میں لڑائی جھگڑے کراتی ہیں، ایک دوسرے کے گھروں میں فتنہ بوتی ہیں، ایسی عورتوں کو ڈھونڈتا ہے، ان کے اندر جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ ایک ایک عورت کے سینے میں 20 خناس بیٹھے، 30 خناس دیکھے، یعنی چاروں طرف جیسے خناس اس کے دل کا طواف کر رہے ہوں۔ پھر وہ وسوسے نہیں ہوتے، جن کے اندر 2-4 خناس آ جائیں نا، پھر ہر وقت ان کی سوچ شیطانی ہو جاتی ہے۔ کعبے بھی جائیں گی تو شیطانی کرنے کے لیے، وہ مسجد بھی جائیں تو شیطانی کرنے کے لیے۔ ان کے پاس اگر بیٹھ جائے آدمی تو اس کو بھی برے برے خیال آئیں، کیونکہ وہ خناس ہے نا۔ تو اس خناس سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنے سینے کو اتنا منور کرنا پڑے گا کہ اس کی نور کی تپش سے وہ جو ہے وہاں ٹھہر نہ سکے اور بھاگ جائے۔ یہی ایک علاج ہے وسوسوں کا۔ کیوں جی؟ اب جب یہ نکل گیا، جب یہ نکل گیا تو اس کے بعد بھی وسوسے آتے ہیں۔ اس کے بعد بھی وسوسے آتے ہیں۔ پھر جو ہے وہ شیطان خود آتا ہے، الٹے کان میں بول کے جاتا ہے، تو ایسا سمجھ رہا ہے وہاں تو یہ ہو رہا ہے۔ آواز آتی ہے کان میں آواز آتی ہے کہ تو ایسا سوچ رہا ہے وہاں تو یہ ہو رہا ہے۔ اب آدمی جو ہے وہ
پریشان ہوتا ہے یہ کیا بکواس کر رہا ہے. اب یہ جو الٹے کان میں آواز آتی ہے شیطان کی، اس کا کوئی علاج ولیوں کے پاس بھی نہیں ہے. یہ وسوسے ولیوں نبیوں کو بھی آتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ بول کے چلا گیا. اب کیا کرے آدمی وہ بول کے چلا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. چند لمحوں کے لیے حضور جو ہے آپ نے توقف فرمایا، آپ خاموش ہو گئے، اور جو صحابہ کرام تھے ان کے کانوں میں شیطان بول گیا اور بتوں کی تعریف کر گیا، اور وہ یہ سمجھے کہ حضور ہی بول رہے ہیں. تو اتنا بڑا جو ہے وہ فنکار ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا کون بول کے گیا ہے؟ صرف روحانیت میں جو آ جاتے ہیں، روحانیت میں جو آ جاتے ہیں نا، تو پھر ان کو جو ہے ان کی تربیت کی جاتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے. تو پھر صرف وہ یہی دیکھتے ہیں کہ آواز صرف الٹے کان میں آ رہی ہے سیدھے کان میں نہیں آ رہی آواز. سمجھ جاؤ کہ یہ شیطان بول رہا ہے، سنو ہی مت، سنو ہی مت. اچھا اب ہم کو بھی یہی ہوا کہ چلو سنو ہی نہیں، کان پہ ہاتھ رکھ لو. کان پہ ہاتھ رکھنے کے باوجود آواز آ رہی تھی. کان پہ ہاتھ رکھ لیا پھر بھی آ رہی ہے آواز. تو پھر اس کا علاج یہ ہوا کہ جب شیطان کی آواز کان میں پڑے، ظاہری آواز آتی ہے، تو اس وقت کیا کرو؟ مرشد کا تصور کر لو. پھر جب مرشد کا تصور کرو گے تو اس کی آواز کانوں میں نہیں آ سکتی. جیسے ہی ایسا ہو سرکار کا تصور کر لو. TV, bringing light, love, and peace in your life.